عمران خان صاحب کی محبت میں جس طرح لوگ گرفتار ہیں، ہر سال لاکھوں لوگ 18 سال کو کراس کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری بریڈ تو خان صاحب کو ایڈلائز کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو 90s کا زمانہ نہیں دیکھا ہوا، ورنہ ان کو پتا ہوتا کہ اس وقت کون بی ٹیم تھی، بعد میں کون بی ٹیم بنا. تو یہ وقت جو گزر رہا ہے، اگر خان صاحب زندہ رہے اور وہ جیل سے باہر آ گئے تو پھر اس ملک میں سٹیبلٹی والی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، سیدھی سی بات ہے. اور یہ فوج کو پتا ہے، اس لیے وہ اندر ہے. تا وقت ہے کہ ان کی کوئی گارنٹی دے، ان کی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. حقیقت بات ہے، کیونکہ ان کی زندگی یو ٹرن سے عبارت ہے، وہ کسی ایک بات پہ بھی قائم نہیں رہتے. اسی لیے ہمیں ان کی مظلومیت تو نظر آتی ہے. فوج کی بھی مجبوری دیکھیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کو باہر نکالیں تو پھر آپ کو پتا کیا کرے گا، باہر کے ملک بھیج دیں تو کیا کرے گا، یہ اندر بیٹھ کے یہ کچھ ہو رہا ہے تو باہر آگے کیا کرے گا. اس کے لیے بھائی پھر کعبے کی چھت پہ کھڑا ہونا پڑے گا عمران خان کو بھی، نواز شریف کو بھی، اور چیف جسٹس کو بھی، اور آرمی چیف کو بھی، اور پبلکلی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی کہ کس نے کہاں کیا کیا غلط کیا، اور گارنٹی دینی ہوگی کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے. پھر کوئی آگے معاملہ چل سکتا ہے. ادروائز تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ معاملات کوئی زیادہ بہتری کی طرف اتنی آسانی سے نہیں آئیں گے. وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی طرف آئیں، وہ یقیناً مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، وہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ٹرولز جو کچھ کر رہے ہیں، میں اس چیز کو واقعی دہشت گردی میں بھی سمجھتا ہوں. ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ ینگ جنریشن ہے اور وہ ان کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہیں، اپنا مستقبل برباد کریں گے، اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلنا. ہٹلر کے لیے بھی 2.5 کروڑ لوگوں نے ٹیٹو بنوائے تھے، وہ بھی اسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کے لیتا تھا. اینڈ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ آج جرمنی شرمندہ ہٹلر کا نام لینے سے. اللہ نہ کرے کہ خان صاحب کا مستقبل یہ ہو. جیل میں گئے ہیں، میری کبھی ملاقات بھی، میں ان کے کہوں گا خدا کے لیے آپ اپنی زندگی میں اپنے فتنے کو ختم کر کے جائیں. یہ اب لوگ مظلوم بنے ہوئے ہیں، یہ ظالم تھے. یہ ان کا حال وہی ہوا ہے جو کسی زمانے میں ہولوکاسٹ کے وقت میں یہودی مظلوم تھے نا، خدا گنجے کو ناخن نہ دے. آج انہیں ناخن ملے ہیں نا، اب انہوں نے اس جگہ پہ فلسطینی مسلمانوں کو پہنچا دیا ہے، اور ہٹلر کی جگہ پہ اسرائیل خود آ کے بیٹھ گیا. یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ بھی یہ ہونا تھا. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. میں نے حقیقت ٹی وی کو اس وقت انٹرویو دیا تھا کہ یہ جو کچھ کر رہی ہے نا اس وقت اسٹیبلشمنٹ، کل کو آپ بھی وکٹم بن سکتے ہیں. پالیٹکس سے ان کا لچ فرائی کرنا ختم کروائیں. میں اس وقت بھی کرتا تھا. آج تو میں حق بجانب ہوں، میرے علاوہ کوئی ان میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بڑے نظریاتی ہو گئے. نظریاتی تو ہم ہیں شروع سے. میں تو 2014 کے دھرنوں کے بھی خلاف تھا، حالانکہ 2013 میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالی تھی. نظریاتی اس پلانٹ ارتھ پہ میرے وہ اسٹوڈنٹ پروڈیوس کرنے ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں اور جن فرقوں کے یہ لوگ فرنٹ مین ہیں، ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہو کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، ان کی بات نہیں سننی، یہ گمراہ ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ ساروں کی بات سننی ہے. شیطان بھی اگر اچھی بات کرتا ہے وہ لے لینی ہے. یہ میری تربیت، میں آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی بھی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. ہمارے تمام اسٹوڈنٹس ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، چندے ان کو دیتے ہیں، سارے فرقوں کو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ. نہ ہم نے کوئی مسجد بنائی، نہ کوئی چندہ بک، نہ کوئی مدرسہ. ہم اسی سسٹم کے حصے دار ہیں جو انہوں نے بنایا ہے، اور ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں، صرف ان سے علمی اختلاف کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، اسے ایجنسیوں نے لانچ کیا ہے، ایجنسیاں اس سے فنڈنگ کرتی ہیں. مجھے اگر ایجنسیاں فنڈنگ کرتی ہوتی تو میرے بھائی، جب ایک پولیٹیکل جماعت جو آج کل زیر عتاب ہے اسٹیبلشمنٹ کے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو اپنے مخالفین کے ساتھ کر رہی تھی 2016، 17، 18 میں، پی ٹی آئی کی بات، جی بالکل. اگر آپ کی طرف اجازت تو میں مجھے نام لینے میں مجھے آپ کو آپ لیں. پی ٹی آئی نے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بدماشی کی، جو آج مرزا شہزاد اکبر نے ہمارے دوست وڑائی صاحب کو انٹرویو میں کہا ہے کہ شاید خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، احسن اقبال پہ ہم نے جھوٹے کیسز بنائے تھے. ٹھیک ہے، مان گئے نا. اور رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کیس ہوا تھا وہ تو اسی وقت ہی مان گئے تھے یہ سارا جعلی ہو رہا ہے. یہ اب لوگ مظلوم بنے ہوئے ہیں، یہ ظالم تھے. یہ ان کا حال وہی ہوا ہے جو کسی زمانے میں ہولوکاسٹ کے وقت میں یہودی مظلوم تھے نا، خدا گنجے کو ناخن نہ دے. آج انہیں ناخن ملے ہیں نا، اب انہوں نے اس جگہ پہ فلسطینی مسلمانوں کو پہنچا دیا ہے، اور ہٹلر کی جگہ پہ اسرائیل خود آ کے بیٹھ گیا. یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ بھی یہ ہونا تھا. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. میں نے حقیقت ٹی وی کو اس وقت انٹرویو دیا تھا کہ یہ جو کچھ کر رہی ہے نا اس وقت اسٹیبلشمنٹ،
کل کو آپ بھی وکٹم بن سکتے ہیں. پالیٹکس سے ان کا لچ فرائی کرنا ختم کروائیں. میں اس میں بھی کرتا تھا, آج تو میں حق بجانب ہوں. میرے علاوہ کوئی ان میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بڑے نظریاتی ہو گئے. نظریاتی تو ہم ہیں شروع سے. میں تو 2014 کے دھرنوں کے بھی خلاف تھا, حالانکہ 2013 میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالی تھی. نظریاتی اس کو کہتے ہیں. میں ان دھرنوں کی وجہ سے, کنٹینر کی وجہ سے خان صاحب کے مخالف ہوا تھا کہ آپ ان کی گود میں نہ بیٹھیں. ہم سمجھتے تھے خان صاحب ایک نظریاتی لیڈر ہیں, لیکن وہ گود میں بیٹھے اور آج وہ اندر ہے. اور میں پریڈکٹ کر رہا ہوں, خدا نہ خواستہ ایسا ہو, مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اس اعتبار سے کوئی پولیٹیکل قد کاٹ حاصل کر سکیں گے باہر نکل کے. مجھے نہیں نظر آ رہا. میرے منہ میں خاک. میری خواہش ہے کہ اگر انہوں نے جیل میں رہ کے کچھ سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے, وہ باہر نکل کے اپنے مخالفین سے معافی مانگیں گے. نیلسن منڈیلا کی بات کرتے ہیں تو اس نے 27 سال بعد سب کو معاف کیا تھا, لیکن نیلسن منڈیلا کی جو فیاضی تھی یا معاف کرنے کی روش, اس کا 1% بھی پاکستان میں نہ عمران خان کو نصیب ہے, نہ نواز شریف کو نصیب ہے, نہ زرداری صاحب کو. یہ صرف نام لے سکتے ہیں. حقیقتاً یہ بہت بغض پالے ہوئے ہوتے ہیں اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں. تو وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی طرف آئیں. وہ یقیناً مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے, وہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ٹرولز جو کچھ کر رہے ہیں, میں اس چیز کو واقعی دہشت گردی میں بھی سمجھتا ہوں. یہ کوئی طریقہ نہیں. بہت سخت. جی میں دہشت گرد دیکھیں نا, دہشت گردی کیا ہے؟ آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو اسلحہ اٹھا کے 8-10 بندوں کو قتل کر دے, یہ پاکستانی نیشن کا قتل ہے؟ یا ایک جماعت منظم طریقے سے پورے ادارے کو اتنا رگڑا لگائے کہ یو کے میں, میرے بھائی 2 وہاں رہتے ہیں, میرے دوست وہاں سے ہو کے آئے ہیں, یہ جو کچھ وہ کمپین چلا رہے ہیں فوج کے خلاف, اس فوج کے خلاف جس کے یہ بغل بچے رہے ہیں, مجھے اس فوج کے ساتھ کبھی کوئی ہمدردی نہیں رہی ہے پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تباہی کی وجہ یہ ہے جو انہوں نے سیاست میں لچ تلا ہے. میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں جب یہ گود میں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کوئی یہ نہیں سکھا سکتا کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, میں ہمیشہ سے ہوں. لیکن یہ جو کچھ فوج کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ نظریاتی قتل کر رہے ہیں پاکستان کا. ٹی ٹی پی والے 1000 بندے مار دیں گے, لیکن اگر میرے ہزاروں بچے فوج کے ایز اے ادارہ خلاف ہو جاتے ہیں, یہ میرا نظریاتی قتل ہے اور میں اسے دہشت گردی سمجھتا ہوں. انہوں نے تو ابھی یہ ٹویٹ کی ہے نا, میں اس سے پہلے سمجھتا ہوں کہ نظریاتی دہشت گردی ہے. اگر پاکستان کی فوج کے حوالے سے ایز اے ادارہ یہ کام کیا جائے, اور یہ ایز اے ادارہ ہو رہا ہے. میں آپ کو ہمارے لائیو سیشن میں میرے اسٹوڈنٹس آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی والد صاحب نے جو ہے وہ کروایا تھا بھرتی اس میں کیڈٹ کالج میں, میرے اپنے بچے کا کلاس فیلو ہے, کیڈٹ کالج چھوڑ کے آ گیا ایک اس لیڈر کی محبت میں کہ جس کا پتہ نہیں کیا ماضی ہے, مستقبل اس کا کیا ہونا ہے. یہ جو نفرت ہے نا, اس لیول پہ نفرت نہیں جانی چاہیے. پی ایم ایل این نے بھی تو یہی کیا. میاں صاحب کی گجرانوالی تقریر اس وقت یہ ہو رہی ہے, بات یہ ہو رہی ہے, اگر آپ نے یہی بات کرنی ہے نا تو پھر میرے بھائی یہ ٹاپک ہم نے ڈسکس ہی نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہم نے یہ ایک بندہ ایسا لانچ کیا ہے جو بڑا پرہیزگار ہے. اب مجھے مثالیں, مجھے تو موسیٰ کہہ کے لانچ کروایا تھا, مجھے فرعون کی مثالیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کل تک یہی کہتے تھے یہ چور ہیں, وہ چور ہیں, ان کی بات نہ کریں, ہم نے نیا بندہ لے کے آئے. اگر نئے بندے نے بھی کہنا ہے کہ میں چھوٹا چور ہوں, یہ مجھ سے بڑے چور ہیں, تو بھائی تو بھی نکل, ہم نہیں تجھے ایکسیپٹ کرتے. تجھے ایکسیپٹ اس لیے کیا تھا کہ تو نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں وہ کچھ نہیں ہوں, لیکن تو ہر بات پہ جھوٹا نکلا. ٹھیک ہے, ہر وہ بات جو تم نے کلیم کی وہ تم جھوٹے نکلے, سوائے ایک چیز کے کہ ملک چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. واللہ عالم کہ تمہیں آفر نہیں کی جا رہی یا تم جینوئنلی نہیں چھوڑ کے جا رہے, یہ تو ہمیں نہیں پتا. ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ جنرلی چھوڑ کے نہیں جا رہے, ورنہ تم کسی بات پہ قائم نہیں رہے. یہ پی ٹی آئی والوں کا سب سے بڑا مرض ہے. جیسے ہی ہم ان کو غلطیاں گنوانا شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں نواز شریف بھی ایسا تھا. تو بھائی اگر وہ ایسا تھا اور اس کا ہی چھوٹا بھائی لانچ کرنا تھا تو ہمیں کیوں خواب دکھائے تھے؟ ہمیں کس چیز کے خواب دکھائے تھے تم لوگوں نے؟ تم تو وہی کچھ نکلے. ٹھیک ہے, پھر یہ دھوکہ دہی چھوڑ دیں, یہ چیز ہے. تو میں ایسے دہشت گردی سمجھتا ہوں اس حوالے سے. ہاں بالکل, نظریاتی دہشت گردی میرے نزدیک بندہ قتل کرنے سے بڑی ہے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑا ہے. یہ قرآن کا یہ فتنہ ہے, یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ فتنہ ہے. اور میں یہ بالکل, اور یہ خود مان چکے ہیں. اب دیکھیں, مجھے شیر افضل مروت کو میں نے کہا تھا کہ بیرسٹر گور کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ عادل راجہ جو کچھ کر رہا ہے یہ غلط ہے. یہ میں نے اس کو کہا تھا, گن پوائنٹ پہ کھلوایا. یہی باتیں ہم بھی پہلے کر رہے تھے. عادل راجہ نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے, جو خود گن پوائنٹ پہ میڈیا پہ لانچ ہوا تھا خان کو بت بنانے کے لیے, اور وہ پھر فوج کے خلاف ہو کے خان کے ساتھ ہو گیا, جو خود اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ, ان کی تنخواہوں پہ پلنے والا. میری تو نوکری اسٹیبلشمنٹ نے 2017 میں فارغ کی ہے, میں تو ان کا ڈسا ہوں.
میں نے اس وقت عمران خان وزیر اعظم جب 2018 میں بنا, میں نے اسے بھی خط لکھا, میں نے ایک ایک بندے کو اپروچ کیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. میں کورٹ میں گیا, یہ آج جو عطر من اللہ اتنا نظریاتی بنا ہے نا, اس کے پاس ہی میرا کیس لگا تھا. اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ ہوتا تھا, آج بڑا نظریاتی بنا ہوا ہے. مجھے ان سب کا ماضی پتا ہے. یہ سب لوگ اس وقت اگر شوکت صدیقی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا, مجھے ان کے اخلاص کے اوپر میں مانتا. ٹھیک ہے, بابر ستار کی صرف میں عزت کرتا ہوں, میں جیو پہ اس وقت بھی دیکھتا تھا, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ سب زیادہ پی ٹی آئی مخالف تھی انہیں جج بنانے میں. تو مجھے بتائیں اللہ کے بندو, کوئی ایک خامی بتاؤ نون لیگ پیپلز پارٹی کی جو اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس جماعت میں نہ آئی ہو, ان کے بڑوں میں نہ آئی ہو. میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں, لیکن ہمارا یہ پلیٹ فارم پولیٹیکل نہیں ہے, اس وجہ سے میں اس لیول پہ نہیں اترتا. یہ بھی مجھے اس لیے اترنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ ینگ جنریشن ہے اور وہ ان کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہیں, اپنا مستقبل برباد کریں گے, اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلنا. ہٹلر کے لیے بھی 2.5 کروڑ لوگوں نے ٹیٹو بنوائے تھے, وہ بھی اسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کے لیتا تھا. اینڈ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ آج جرمنی شرمندہ ہے ہٹلر کا نام لینے سے. اللہ نہ کرے کہ خان صاحب کا مستقبل یہ ہو. جیل میں گئے ہیں, میری کبھی ملاقات بھی, میں ان کے کہوں گا خدا کے لیے آپ اپنی زندگی میں اپنے فتنے کو ختم کر کے جائیں. جو آپ نے غلط چیزیں کی ہیں ان سے معافی مانگیں, اور اپنی نوجوان نسل کو, اس لیے دیکھیں 4 ٹکڑے تو ہو چکے ہیں جماعت میں, اور بھی ٹکڑے ہوں گے. تو اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک وہ ہے ہی نہیں چیز. تو عادل راجہ کے بارے میں شیر افضل مربت نے کہا کہ یہ گمراہ کر رہا ہے, وہ آج تک گمراہ کر رہا ہے. ان کی میٹنگوں میں بھی وہ آن لائن آئے ہوتے ہیں, سب کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ٹکٹ میں 3-3 4-4 مزے کر رہے ہیں, کوئی ان کا کوئی کرائٹیریا نہیں کچھ. یہ میں اس لیے بات کروں کہ میں ریلیجس بندہ ہوں, میں مولویوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہوں ان کی منافقت کی وجہ سے, پولیٹیکل جماعتوں کو بھی. اب جب یہ ساری میں باتیں کروں گا, یہ کہیں گے زرداری بھی یہ کرتا ہے, نواشی بھی یہ کرتا ہے. یار یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا؟ ابا جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا, تیری پھوپھی بھی ناس کی سی, اور بھائی میری ساری پھوپھیاں بھی ناس جان. تو آڑے پھوپھے نے جو کے لیے آپ کو کاؤنٹر نیریٹو لانچ کرنا پڑے گا. جو یہ ہمیں پڑھاتے ہوتے ہیں نا, پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت ہم کر رہے ہیں. نظریاتی حدود کی حفاظت کوئی نہیں ہو رہی ہے, جغرافیے کی حفاظت ہو رہی ہے. ابھی تک کوئی سیریس کوشش نہیں ہوئی ہے. مجھے بتائیں وہ تمام علماء جو ان چیزوں پہ بولتے تھے, ایک ایک کر کے خودکش حملوں میں شہید کر دیے گئے. ایک بندہ بچا تھا غامدی صاحب, وہ بیچارے پوری زندگی ملیشیا گزاری, اور اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر. تو نظریاتی حدود کی حفاظت غامدی صاحب نے کرنی ہے, آرمی چیف نہیں کر سکتا. یہ جو آپ اس طرح کی چیزیں لانچ کر رہی ہیں, نظریاتی حدود کی حفاظت نہیں کر سکتے, جغرافیائی حدود کی حفاظت کر سکتے ہیں. اس کے لیے وہ علماء, مفتی تقی عثمانی صاحب, ڈیسنٹ ان کی اس اعتبار سے اپروچ ہے, اور وہ اس قسم کی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز جو مذہبی تنظیمیں کر رہی ہیں وہ اسے بالکل اعلانیہ کنڈیم کرتے ہیں. پوری دنیا میں جتنا اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے, ابھی تو میں نے ان کا کل ایک انٹرویو دیکھا ہے انگلش میں, انہوں نے 5 منٹ کا ایک کلپ ریکارڈ کرایا, اس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ دنیا میں جس قسم کی بھی حکومتیں ہیں مسلمانوں کی, ان کا ساتھ دیں اور آپ پولیٹیکل سٹرگل کریں. یہ جتھے بنا کے اس طرح چڑھ دوڑنا, اس کی وجہ سے تقی عثمانی صاحب کی اپنی لائف بھی ونریبل ہوئی ہے, ان پہ بھی اٹیک ہوئے ہیں ان لوگوں کی طرف سے. تو اگر اتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز کو ان کو فرنٹ پہ لا کے ان کے ذریعے کاؤنٹر نیریٹو لانچ کیا جائے اور پھر لوگوں کو سمجھایا جائے, پھر یہ معاملہ. لیکن وہ ہوا ہے بٹ وہ فیل ہوتا رہا ہے. نہیں, کوئی نہیں ہوا. آپ کس طرح کہتے ہیں مجھے بتائیں. 2010 کے بعد کافی زیادہ مطلب سرکار اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے ایک آدھ کوئی پریس کانفرنس کروا دی, وہ بھی یار مجھے بتائیں جب یہ سری لنکن کو قتل کیا گیا تھا, ایک طارق جمیل صاحب آئے ہیں سامنے, اس وقت جتنی مذہبی تنظیمیں تھیں ٹی ایل پی کے, کسی بڑے بندے کا کوئی بیان یہ دلوا سکے؟ کون لوگ تھے وہ؟ ٹی ایل پی کے موٹیویٹڈ لوگ تھے, اگرچہ وہ سمجھتے تھے کہ غلط ہوا ہے, لیکن اسے یہ بیان نہیں دلوا سکے. جو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں ملک ہمارے حق میں بیان دے دے اور ہم نہیں دلوا سکتے, یا فلاں کے خلاف دے دے, یہ ان لوگوں سے نہیں دلوا سکتے. میں ہمیشہ ہر دفعہ کہتا ہوں کہ توہین مذہب کے معاملے میں جب کوئی مسئلہ اٹھے اور آپ کو پتہ چل گیا تو آپ ان سے بیان دلوائیں. یہ جڑا والا جو واقعہ ہوا, درجنوں چرچ جلے, کتنا نقصان ہوا, پھر سرگودا میں, سوات میں, اس کے بعد کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں تھا کہ سعد رضوی کو بٹھاتے اور اس کہتے کہ تو بول؟ اگر یہ نہیں کروا سکے تو آپ چاہے ضرب عزم کر لیں, رد الفساد کر لیں, یا آپ جغرافیائی حدود کی حفاظت کریں گے, نظریاتی حدود کی حفاظت نہیں ہوگی جب تک ان کے بڑے آ کے کنڈیم نہیں کریں گے, جن کی پبلک میں سے ہے. یہ ممی ڈیڈی قسم کے مولویوں کے ذریعے بیان دلوانا, مجھے بتایا طاہر اشرفی کے بیان کی کیا اہمیت ہے؟ ہر کوئی معاملہ ہوتا ہے, خان صاحب کا مسئلہ ہو, ان کی گورنمنٹ ہو, وہ خان صاحب کا اسپوکس مین ہوتا ہے, شہباز شریف صاحب آ جائیں ان کا اسپوکس مین ہوتا ہے. تو یہ تو اس طرح کے جو بندے ہیں نا جو آپ نے لانچ کیے ہوئے ہیں, آپ سے مراد جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا, تو یہ نظریاتی حدود کی حفاظت نہیں کر سکتے, ان کی کوئی ورتھ ہی نہیں ہے بھائی.
ورثہ ہے مفتی منیب کی, ورثہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی, اور یہ ڈائلاگ ہو پبلکلی یہ آ کے کریں اور ان کو پابندی کی جائے کہ جو باتیں آپ یہاں پہ کر رہے ہو اپنے جمعے کے خطبوں میں بھی یہی باتیں کرنی ہے. اس طرح کوئی نہیں ہوتا, سیدھی سی بات ہے. کوئی ابھی میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ نظریاتی حدود کی حفاظت کے لیے کوئی ہوا ہے. رہا میرا مسئلہ, میں اپنی کیپیسٹی میں کر رہا ہوں. جس طرح سیکولرز جو ہے نا ان کی مجبوری ہے, وہ ہمارے دوست انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ سیکولرز کا خدا جو ہے وہ ٹروتھ ہے, میجورٹی کا. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں, آسما جہانگیر, کہ طالبان ان کے کفر کے فتوے جاری کر رہے ہیں, اور جب طالبان کو کوئی وکیل نہیں ملتا وہ کہتی ہیں میں فری لڑوں گی, سچائی کے لیے کھڑی ہوئی نا. ٹھیک ہے, آسما جہانگیر جیسے مردوں کی ہمیں ضرورت ہے, عورتوں کی بھی ضرورت ہے. ایک آسما جہانگیر آپ 70 سالوں میں صرف پیدا کر سکیں, یہ ایک داڑھی پگڑی والا بندہ کہہ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, کوئی دلیری دکھانے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. آسما جہانگیر کو سب سے زیادہ تکلیفیں کس سے اٹھانی پڑی؟ مذہبی طبقے سے, اسٹیبلشمنٹ سے. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی خدمت کریں اور آج آپ کا قبلہ درست ہوا ہے, تو آسما جہانگیر یا ان کی لیگیسی جو لے کے چل رہے ہیں وہ فوج کے حق میں کھڑے ہو جائیں. انہیں تو خطرہ ہے کل کو آپ کا قبلہ بدلا تو سب سے پہلے ان کو آپ شہید ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تو اس لیے آپ نے طے کرنا ہے. ویسے میں آپ کو ابھی بتاؤں, اس وقت فوج بھری پڑی ہوئی ہے. انہوں نے واقعی ریلیجسلی یہ طے کر لیا ہے کہ اب پاکستان اس طرح نہیں چلے گا. اس کی وجہ ایف اے ٹی ایف, پوری دنیا کی پالیٹکس کا چینج ہونا, یہ بھی گوروں کو کریڈٹ جاتا ہے, ان کو نہیں جاتا, گوروں کو جاتا ہے کہ انہوں نے انہیں سکھایا کہ بندے کے پتر بنو, دنیا میں اس طرح نہیں آپ رہ سکتے, ورنہ ہم یہ کر دیں گے. اگر تم نے یہ 25 کروڑ کا جو ایٹم بم رکھا ہوا ہے نا ادھر آبادی کا, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا, بھوکے نہیں مارنا, تو بھائی پھر ہماری بات بھی مانو. اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایف اے ٹی ایف نہ ہوتا نا, میں دیکھتا یہ رد الفساد ضرب عضب کہاں سے آتا. یہ ہم نے نہیں لرن کیا. اور جو لوگ ہمیں سکھاتے تھے نا 2001-2 میں, کون؟ جاوید گامدی صاحب, نجم سیٹھی صاحب, حامد میر صاحب, یہ اس وقت ان کو کہتے تھے یہ غدار وطن ہے, یہ بنگلہ دیش کے ایجنٹ ہے. آج انہی لوگوں کا نیریٹو لیا ہوا ہے. وہی بات ہے کہ ڈان لیگ پہلے پرائم منسٹر کو فارغ کرواتے ہیں, بعد میں ڈان لیگ کہتے ہیں یہ سب سے بیسٹ پالیسی ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ دوستی کرنی ہے. تو یار آپ لوگ مخلص نہیں. گامدی صاحب ہمارے استاد ہیں, ہمیں ان سے عقائد میں اختلاف ہے, لیکن ان کی ایک بات بہت اچھی ہے کہ اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ کوئی بھی سسٹم یہاں پہ نافذ کر دیا ہوتا, اسلامک, نان اسلامک, یا جو بھی دنیا میں ہے, اخلاص کے ساتھ اس کے پرنسپل کو فالو کرتے نا, تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. جو بھی ہے وہ طے کر لیں, لیکن اس کو پھر ریلیجسلی فالو کریں, کوئی بھی سسٹم ہو. یہ میں فار دا سیک آف آرگومنٹ بات کر رہا ہوں. آئیڈیلی تو جو میری تھاٹس ہے, ظاہر میں ایک ریلیجس بندہ ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے جو اس وقت پریزنٹ سسٹم ہے اس کو بھی ایمانداری سے چلایا اور اس کا اینڈ رزلٹ صحیح نکلا. اب مجھے بتائیں 2017 میں ہنستا بستا ملک تھا, 2 بندوں نے ڈیسائیڈ کیا, چلتے ٹائر میں ڈنڈا دے دیا, ٹھیک ہے, 5 روپے کی روٹی تھی اس وقت کی, آپ ڈالر کی قیمت دیکھیں, ہنستا بستا ملک انہوں نے عدلیے کے ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ نے اجاڑ دیا. اب اس کی ریمیڈی کئی ڈیکیز تک نہیں ہونی, ٹھیک ہے. پھر آر ٹی ایس ہوا, اب فارم 45 تو سب کو نظر آ رہا ہے, آر ٹی ایس کسی کو نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. اب وہ اپنی جگہ چیختے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم ملک کی خدمت کر رہے تھے, ہمیں ڈی فیم کر دیا, اب بچے ان کے ساتھ لگ گئے ہیں, اب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہ جو ہے اب ہم 0 سے سٹارٹ کر لیں. وہ ادھر نہیں مانتے, وہ آپ جا کے وہ بوٹ کو عزت دو پہ آ گئے ہیں, ووٹ کو عزت دو سے, اور جو سیم پیج تھے وہ ووٹ کو عزت دو بن گئے. آئی تھنک یہ پرابلی پہلی کانورسیشن ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ ذکر ہوا. لاسٹلی جنرل عاصم کے لیے اگر آپ ایک میسج دیں, اور لیٹس سے وہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, تو وہ کیا ہوگا؟ جنرل عاصم کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ میری جو منصور علی خان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی ہے نا, وہ دیکھ لیں. جتنے سخت سوال وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیے ہیں, اور میں نے انہیں جس طریقے سے ایمانداری سے کہنا تھا وہ کہا ہے. جہاں پہ میں نے 1-2 سوالات کے اوپر ویل لیفٹ کیا ہے, اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میرا ریلیجن مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی صحافی کے کہنے پہ اس کے فیکٹس اور فگرز جو کہ ثابت نہیں ہے کسی کو چور ڈاکو کہوں. اس کی وجہ سے بعض پی ٹی اے والے لوگ ناراض ہوئے کہ انجینئر صاحب نے یہ بات کیوں نہیں کی. اس لیے کہ بھائی اس طریقے سے نہیں ہوگا معاملہ کہ میں اس طرح کیٹاگوریکلی کسی کے بارے میں کر دوں. تو سب سے پہلے تو وہ پوڈ کاسٹ دیکھیں, وہ دیکھ چکے ہوں گے, کیونکہ آج کل تو منصور علی خان جو ہے اس سٹیٹس کے اوپر آ چکے ہیں, آپ کے سامنے ہی ہے. باقی وہ ان کے جو نظریات ہیں وہ کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اور ڈیموکریٹک بندے ہیں, لیکن ظاہر ہے حالات و واقعات ایسے چل رہے ہیں. باقی جہاں تک معاملہ ہے پی ٹی اے کے حوالے سے, ایک جنرل ایڈوائز نہیں, میں تو پی ٹی اے کے حوالے سے بات کروں گا. اگر میں پی ٹی اے کی پالیٹکس کو کرٹیسائز کرتا ہوں
تو میں جب ان کے حق میں بات کروں گا تو بائی نیم کروں گا کہ جو 9 مئی کا ایشو ہوا اس میں جتنے لوگ جیو فینسنگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آج 1 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، اس میں کئی بے گناہ لوگ بھی ہیں، ان کے کیسز بھی نہیں لگ رہے. تو میرے بھائی آپ نے اللہ کو جواب دے ہونا ہے ان کے بارے میں. جو مجرم ہیں انہیں سزا دیں. میں کہتا ہوں خان صاحب اگر مجرم ثابت ہوتے ہیں انہیں بھی سزا دیں. ہم نہیں کہیں گے کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، ہینڈسم ہے تو اسے چھوڑ دیں، بالکل سزا دیں. لیکن جو بیچارے عام غریب لوگ ہیں، کسی نے مور اٹھا لیا ہے، کسی نے کوئی وہاں سے کرسی اٹھا لی ہے، تو کیا اسلام میں اور پاکستان کے آئین میں اس کی سزا یہ ہے کہ وہ 1 سال تک جیل میں رہے اور کوئی وکیل اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہ ہو اور کوئی عدلیہ اسے ضمانت دینے کے لیے تیار نہ ہو؟ ان لوگوں کو فی الفور ان کے کیسز چلا کے فارغ کیا جائے جو بے گناہ ہے. جو گناہ گار ہیں انہیں بھی سزا اتنی دی جائے جتنی ان کی بنتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا غصہ نکالنے کے لیے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اب حافظ صاحب کو تو عربی آتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کرو، وہی تقوی کے قریب ہے. یہی روش ہونی چاہیے. رہا پی ٹی آئی، ان کو بھی میں میسج دوں گا کہ 9 مئی کا مسئلہ پی ٹی آئی سے بھی ان کے لیڈر سے بھی مس ہینڈل ہوا ہے. ان کے بیان ان کو ہانٹ کریں گے، انہوں نے خود مانا ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، بعد میں انہوں نے کہا میں کنڈیم کرتا ہوں. وہ ان کے گلے فٹ ہوا ہے، سیدھی سی بات ہے. وہ ان کو کیسز کا سامنا کرنا ہے. اور پھر یہ کہنا کہ یہ فوج نے خود کروایا، یہ بالکل غلط ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کون لوگ ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہونے دیا ہو، روکا نہ ہو، اس میں ان کے ساتھ ہوں. میں کہتا ہوں جی روکا نہ ہو تب بھی آپ کا یہ کام نہیں ہے. میرے اسٹوڈنٹس اگر جا کے کسی اس طرح کی جگہ پہ حملہ کرتے ہیں اور میں کل کو یہ کہوں کہ وہاں پہ پولیس کیوں نہیں تھی، میرے اسٹوڈنٹ گھس کے، نہیں، پولیس ہونا نہ ہونا علیحدہ بات ہے. میں مجرم ہوں کہ میں نے اس قسم کی بریڈ تیار کی ہے، میں اسے آن کروں گا اور میرے کوئی اسٹوڈنٹ اس طرح کی حرکت کرتا ہے اسے سزا ملے گی. اسلام میں اس طریقے سے کسی کی سزا نہیں معاف ہوتی ہے، علیحدہ بات ہے. تو دونوں طرف سے ایسا معاملہ ہوا ہے. اس معاملے میں جو بے گناہ لوگ ہیں انہیں چھوڑا جائے. رہے باقی میں ان کے لیے کوئی سفارش نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا 9/11 ہے. یہ فوج نہ بھی کہے نا، یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کی نوکری فوج سے فارغ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جسے اس وقت 11-12 FIRs کا سامنا ہے. اس کے باوجود میں کہوں گا کہ میرے لیے انسٹیٹیوشن کے طور پہ فوج پہلے نمبر پہ. عاصم منیر ہوں گے، کل کو کوئی اور ہوگا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کی فوج اس لیول پہ آ جائے کہ عوام کے دل میں ایسی نفرت آئے کہ پاکستان کا حال لیبیا والا ہو. اور اس معاملے میں پہلے نمبر پہ فوج کا کام ہے کہ وہ اپنی پرسیپشن کو درست کرے اور اپنے پرانے گناہوں سے معافی مانگے پبلکلی. نواز شریف صاحب نے تو ہمت کر کے مانا کہ میں بے نظیر کے ساتھ غلط کرتا رہا. عمران خان صاحب نے نہیں مانا ابھی تک، سوائے قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں کہ وہ کیس غلط بنایا تھا. باقی کیسز کو انہوں نے ابھی تک خود ایڈمٹ نہیں کیا. ان کو بھی کرنا ہوگا اور فوج کو بھی ماننا ہوگا کہ ضیاء الحق بھی غلط کرتا رہا، مشرف بھی غلط کرتا رہا، باجوہ صاحب بھی غلط کرتے رہے، فیض حمید بھی غلط کرتا رہا، اور ہم سے بھی اس معاملے میں زیادتی ہوگی. جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں مانیں گے ہم آگے جا نہیں سکتے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم غلطی علیحدگی میں مانیں گے، پبلکلی نہیں مانیں گے. چلے یہ اگر یہ حرکت کرتے ہیں پولیٹیکل لیڈر سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا. یار پولیٹیکل لیڈرز کا کام ہے، انہیں پولیس گرفتار کرنے آئے وہ سامنے آئے، پیٹرول بم نہ پھینکیں. پھر تو ہم زرداری کو دلیر سمجھیں گے، ہم تو نواز شریف کو اور مریم نواز کو دلیر سمجھیں گے. آپ چھپتے پھر رہے ہیں. میں نے اس وقت کہا تھا خان صاحب گرفتاری دیں، آپ بڑے لیڈر بنیں گے. دیکھیں کتنی بڑی کرامت ہوئی ہے، اس وقت سب سے زیادہ پاپولر لیڈر وہ بن گئے جیل کی وجہ سے. اور رہی سی کسر ہمارے یہ جو اس قسم کے عدت کیس نے بنا دی، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. ان کو اوورآل فائدہ ہوا ہے، لیکن یہ فائدہ نیشن کو تب ہوگا کہ خان صاحب نکل کے وہی حرکتیں نہ کریں جو انہوں نے پہلے کی تھیں، وہ چینجڈ ہوں، وہ سیکھیں. اور میرا خیال ہے بہت کچھ سیکھ گئے ہوں گے، ان گرمیوں میں بہت زیادہ سیکھیں گے. اور جو باقی لیڈرز ہیں، مریم نواز، نواز شریف، علی امین گنڈا پور، زرداری یار وغیرہ، کن لوگ کس بندے کو ان کے ساتھ ملا رہے ہیں. ہی از رننگ لائک وہ رننگ ہے، لیکن وہ آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے. باقی آپ بلاول بھٹو کی بات کریں، جو پورا پولیٹیکل، جب عمران خان صاحب کا ذکر ہوا پھر علی امین کا تو ذکر ہونا ہی نہیں چاہیے. ہاں وہ عمران خان صاحب دیکھیں کہ وہ انہوں نے کس قسم کا بندہ لگایا ہے، بزدار پلس لگا دیا. ٹھیک ہے، میں تو اس کو بزدار پلس سمجھتا ہوں. ابھی تک انہوں نے نہیں سیکھا. بزدار کی جگہ اگر چودھری پرویز الہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتا نا، نون لیگ دوبارہ الیکشن نہیں تھی جیت سکتی یہاں سے. ٹھیک ہے، اگر ان کو پتا ہوتا کہ ہم نے پنجاب کے ساتھ کیا کرنا ہے تو علیحدہ بات. اب آ جائیں آپ اس طرف، جو آپ نے بات کی مریم نواز، بلاول بھٹو، میں سمجھتا ہوں یہ سمجھدار لوگ ہیں. انہوں نے زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں،
اپنے گھروں میں دیکھیں اور تکلیفیں کاٹی ہیں انہوں نے. ان کو چاہیے کہ یہ وہ کچھ نہ کریں جو کچھ ان کے ساتھ ان کے مخالفین نے کیا تھا, اور آگے چلیں, سپیس دیں. یہ جو اس قسم کے قوانین پاس کرنا کہ ہم فلاں پہ آرٹیکل 6 لگائیں گے, فلاں یہ کریں گے, بھائی جس پہ آرٹیکل 6 لگا کے کوئی رزلٹ نکلنا چاہیے تھا, جو اس قوم کا بڑا مجرم تھا پرویز مشرف, اس کا تو آپ کچھ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, الٹا جسٹس وقار سیٹھ جنہوں نے ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں جانا تھا, اگرچہ ان کی ڈیتھ کرونا میں ہوئی ہے, لیکن ہمیں تو وسوسے آتے ہیں کہ ڈیتھ ہوئی ہے کہ ان کو مارا گیا ہے, ایک دلیر آدمی کو. تو اس وقت تو یہ سارا کچھ ہوا. اب آپ وہ ایپیسوڈ ریپیٹ نہ کریں, کل کو برا وقت آئے گا ان کے اوپر بھی. یہ دنیا میں مکافات عمل ہے اور پاکستان میں بڑی جلدی ہو جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا خان صاحب نے کبھی سوچا تھا, یہ نجی محفلوں میں کہتے تھے میرے علاوہ فوج کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے, مجھ سے زیادہ کوئی ہینڈسم نہیں ہے, فوج نے جتنی بگاڑ لی ہے نون لیگ کے ساتھ دوبارہ دوستی کرے گی. ان کو جناب عمران خان پلس مل گیا شہباز شریف کی شکل میں, اور میں بتاؤں شہباز شریف کے ہوتے ہوئے عمران خان کی انہیں ضرورت بھی نہیں ہے. اگر شہباز شریف اس وقت بھی مل جاتا نا 2018 میں ان کو, تو عمران خان نے وزیر اعظم بھی نہیں ہونا تھا. اور میں آپ کو یہ انٹرنل بات بتا رہا ہوں, صرف یہ اس کو آپ نے میری پرسیپشن نہیں سمجھنا, یہ خبر بھی ہے اور یہ ریالٹی ہے. اگلے 10 سال کا پاکستان کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بس دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. کوئی ہوپ ہے آپ کو لگتا ہے؟ مجھے تو 500 سال تک کوئی ہوپ نہیں ہے. تو لوگ چھوڑ کے چلے جائیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی محبت میں جس طرح لوگ گرفتار ہیں, ہر سال لاکھوں لوگ 18 سال کو کراس کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری بریڈ تو خان صاحب کو ایڈلائز کرتی ہے, کیونکہ انہوں نے تو 90s کا زمانہ نہیں دیکھا ہوا, ورنہ ان کو پتا ہوتا کہ اس وقت کون بی ٹیم تھی, بعد میں کون بی ٹیم بنا. تو یہ وقت جو گزر رہا ہے, اگر خان صاحب زندہ رہے اور وہ جیل سے باہر آ گئے, تو پھر اس ملک میں سٹیبلٹی والی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی, سیدھی سی بات ہے. اور یہ فوج کو پتا ہے, اس لیے وہ اندر ہے. تا وقت ہے کہ ان کی کوئی گارنٹی دے, ان کی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. حقیقت بات ہے, کیونکہ ان کی زندگی یو ٹرن سے عبارت ہے, وہ کسی ایک بات پہ بھی قائم نہیں رہتے. اسی لیے ہمیں ان کی مظلومیت تو نظر آتی ہے, فوج کی بھی مجبوری دیکھیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کو باہر نکالیں تو پھر آپ کو پتا کیا کرے گا, باہر کے ملک بھیج دیں تو کیا کرے گا, یہ اندر بیٹھ کے یہ کچھ ہو رہا ہے تو باہر آگے کیا کرے گا. اس کے لیے بھائی پھر کعبے کی چھت پہ کھڑا ہونا پڑے گا عمران خان کو بھی, نواز شریف کو بھی, اور چیف جسٹس کو بھی, اور آرمی چیف کو بھی, اور پبلکلی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی کہ کس نے کہاں کیا کیا غلط کیا, اور گارنٹی دینی ہوگی کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے. پھر کوئی آگے معاملہ چل سکتا ہے. ادروائز تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ معاملات کوئی زیادہ بہتری کی طرف اتنی آسانی سے نہیں آئیں گے. اگرچہ اس وقت کوشش ہو رہی ہے, لیکن اس میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا. میں اس وقت ملک کو, یعنی ایک پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اس کو اگر سائڈ پہ رکھے نا, اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بجٹ والی جو مس ہینڈلنگ ہوئی, ظاہر وہ ایک مجبوری والا معاملہ IMF کا, اور یہ شروع کہاں سے ہوا, وہ خان صاحب تو بیچ میں سے نکل ہی گئے جنہوں نے قرضہ لیا ہوا تھا. تو اوور آل یہ لوگ اپنا زور لگا رہے ہیں کہ اسے بہتری کی طرف لے کے جائیں. پریکٹیکلی میرے پاس جو ایک انڈیکیٹر ہے ڈالر کا 278 پہ آنا 325 سے, اور پچھلے 6 مہینے میں سٹیبل ہونا, یہ تو پازیٹیو سائن ہے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ بہتری کی طرف آئے گا. لیکن اگر آپ 10 سال کے ہیں, نہیں 10 نہیں 10 سال چاہیے, کیونکہ ہمارے مینٹل ماڈلز بدل چکے ہیں. لیکن جو عام بندہ ہے وہ تو پھر بڑا ڈس اپوائنٹ ہو گئی. تو اس کو ہم نے سولوشن بتایا نا کہ باہر کے ملکوں میں جائیں, اس ملک کو ریمیٹنس بھیجیں. آج بھی یہ ملک چیریٹی پہ ریمیٹنس پہ چل رہا ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کریں. لوگ کہتے ہیں یہ برین ڈرین کر رہا ہے, اور نہیں, اللہ کے بندو, خودکشیاں کروانی ہے اپنے بچوں کو, باہر جاؤ ریمیٹنس بھیجو. یہاں پہ ایک ایک بچہ گھر سے باہر گیا, پوری فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے, یہ ملک چل رہا ہے اس کے اوپر ہے. آج ریمیٹنس بند ہو جائے نا, یہ ملک بالکل. تو میں یہ جو لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس پیسے ہیں باہر کے ملکوں میں نکلیں, اور یہاں پہ جن کے ماں باپ کا کاروبار ہے اور بچے پڑھے لکھے ہیں, وہ یہ پرواہ نہ کریں کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے. اگر گول گپے کی دکان چل رہی ہے آپ کے والد کی, میرے بھائی ہزاروں نوکریاں ہیں گول گپے کی ریڈی کے اوپر قربان, جو آپ کو رزق حلال دے رہا ہے اور گھر بیٹھ کے دے رہا ہے, آپ وہ ریڈی پہ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے, اچھے لباس پہن کے, اچھی کرسیاں لگا کے لوگوں نے ثابت کیا. دیکھیں چھوٹے لیول سے اٹھ کے کتنے کاروبار ہیں. آپ اردو پوائنٹ کے اوپر کئی اس قسم کے لوگ ہیں,